بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح خالق کائنات نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار نبیوں کو مبعوث کیا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار نبی اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون ہیں اور اللہ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ اگر آپ ایسی اسلامی معلومات کے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ایوری ڈے اسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مختلف روایات اور حدیث نبوی کے روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کا زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا، ان سب کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ہمارے مذہب کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلایا اور حق کا رستہ دکھایا، لیکن وہ بد نصیب قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ کو پوری قوم میں رسوا کرتی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اس ہی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ پاک کے دین پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر پورا ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا واحد ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح برا بھلا بولتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی کہ یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو یہودیوں نے توتی انوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جب توتی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ آج ان کو قتل کر دوں گا، تو اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کہ نہ جانے وہ کب آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت جمع یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ملتا، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں بٹ گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس طرح بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے سورہ ناس میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ غالب حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبی کی زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں، سولی پر لٹکا دیے گئے ہیں، وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنے فتنے اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کے وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا،
حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہا تو لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں تھی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا میں اس دنیا کی سلطنت نہیں چاہتا، تو آپ اپنے والد سے ناراض ہو گئے جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی طرح آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، جس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع میں سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا، تو اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے، اور اس مجمع میں سے کوئی بھی ان کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب تیسرے زندہ نبی جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ذکر موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفسیر میں بیان ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی گئی کہ اللہ مجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضور علیہ السلام کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سلام پیش کیا اور پھر پیغام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے پہنچ گئے۔ تو میں اس وقت کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر ہر رمضان بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر
रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं, और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद भी करते हैं। तो अब बात करते हैं चौथे नबी जो कि इस दुनिया में आज भी जिंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा रहने का जिक्र बहुत सी रिवायत में मिलता है। अल्लाह सूरह मरियम में फरमाता है, वो एक नेक और परहेजगार नबी थे और अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे, और बाज़ रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह का जिक्र में मसरूफ रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे और अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। दूसरी रिवायत में मिलता है, एक बार मलकन मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाहिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचा आपके चाहने पर मलकुन मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मुझे दोज़ख को देखना है और मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर आपको फरिश्ते ने दोज़ख दिखाई और फिर जन्नत की सैर करवाई, और अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा, और इस तरह आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। जज़ाकल्लाह।